تھوڑا تھلے کو بس درود بر محمد و آل محمد۔ جڑے بندے درود شامل نہیں ہوئے معصوم فرمیندے ہیں جڑا بندہ ساری ذات تے درود پڑھے درود دے ختم ہون نال ہی اندے نام اعمال وچ گناہاں دا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہ ویندا۔ صلوات سارے مل کے پڑھو۔ اعوذ بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومناقبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صلوات۔ دعا ہے خدا بند عالم آج دی اس مقدس صفحے ازا کو اپنی بارگاہی شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک اللہ تساں تمام احباب دی تشریف آوری میرے تو پہلے یا میرے بعد پڑھن والے ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر سید دے چند الفاظ مخدومہ سین دا صدقہ قبول اور منظور فرما۔ مالک اللہ بانیان صاحبان دی یہ سعی و محنت جنہ جنہ مومنین تعاون فرمائے مالک بانیان سمیت ساریاں دے مال و رزق کی برکتاں عطا فرمائے۔ مالک اللہ تو اکو ساکوں ساریاں کو کربلا شام جنت البقیع دا زوار بناوے۔ دعا توارے واسطے کھڑا منگدہ جتنی ہو سکے اچھی آمین اکسو مالک جتنے حاضر بیٹھن بالخصوص بانیان دے میں حقیر سمیت ساریاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ ہون جتنی طاقت میرے مولا عطا کی دیئے ہر بندے تے واجب اتنی بلند آمین آکسو مالک سڑے حقیقی وارث حجت دوران بقیت اللہ الاعظم امام قائم بادشاہ دا جلدی ظہور فرما۔ سق مولا دی زیارت تو مشرف فرما۔ معصوم فرمندن دعا اترے تک حجاب قبولیت نال ٹکر ہی نہیں گھندی جب تک ساری ذات تے درود نہ پڑھا ونجے قبولیت والی صلوات بلند تلاوت کرو۔ مزاج ہیں سہی میں نوکری شروع کر لے ماں جتنی دیر ہی پڑھنے جناب دے سامنے اللہ دے قرآن چو فضیلت آل محمد بیان کرنی اور اس ممبر تے آکے تحیہ ہی ایو کیتے اگر ہی کہ احسان میرے تے کرو بجڑا بندہ اپنے ضمیر دے اندر بادشاہ حسین کو اپنا محسن سمجھ دے ذرا سجاہت چاہ کے تائید کرو جڑا بھی اپنے ضمیر اچ بادشاہ حسین کو محسن سمجھ دے ایک ایک قدم بادشاہ حسین دے احسان دے صدقے تھوڑا جی ممبر دے قریب تشریف گنو تاکہ سونا گلدستہ بنے جڑے پیچھا ترٹ کے بیٹھے ہو بزرگ نہ آویں جوان آویں جنہیں بسم اللہ تشریف گنو جڑے آ سکتے ہو جڑے اس پاس سے بیٹھے ہو تھوڑے جی قریب تھی وہ آل محمد کو سلامت رکھیں جی توجہ ہے جی میں بات شروع کر رہے ہوں میں آکھا جی ممبر تے جتنی دیر پڑھنا ہے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن چون عظمت آل محمد جناب کو سناونی ہے کیونکہ اس ممبر آل محمد تے مکتب آل محمد دا مکتب جعفریہ دا ہر آمن والا فرد جس ٹائم اس ممبر تے آکے حاضری دیندے سجدہ ریز ہوندے فضیلت آل محمد بیان کریندے قرآن حکیمی چو پڑھ دے یا حدیث معصومی چو پڑھ دے یا حدیث نبوی دی تلاوت کریندے یا قرآن دی آیت پڑھ دے کیونکہ دنیا سارے بارے سجیندی ودیے بھئی آخر ایک قوم ہے کیا جو محرم دے چند تو گھن کے ذی الحج دے چند دے غروب ہومن تک ایک قوم سارا سال یا علی کریں دیئے یا حسین کریں دیئے دنیا سارے بارے حیران و پریشان ہے بھئی ایک قوم بہت زیادہ یا حسین کریں دیئے بہت زیادہ یا علی دی صدا بلند کریں دیئے دنیا سا کو سچین دی ودیئے اساں اس ممبر تے آکے قرآن دی آیت پڑھ کے نبی دی حدیث پڑھ کے پوری کائنات کو دسیں دے ہیں بھئی مکتب آل محمد کہیں ایرے غیرے دا مذہب نہیں کہیں ایرے غیرے دے پچھو نہیں پیا چل دا بلکہ مذہب آل محمد دی بنیاد
مراد یا اللہ دے قرآن تے ہے یا مصطفیٰ دے فرمان تے ہے. سلامت و آباد شاد رو بھئی. یک زبان حیدری یا علی بادشاہ علی مشکل کشا علی. سلامت و آباد شاد رو. یہ چہرے سلامت رہو ہیں. تو سا تھکاوٹ لہا چھوڑیے بھائی جان. سلامت و آباد شاد رو. تو میں جتنی دیر ہی پڑھنے ہیں اللہ دا قرآن جناب کو سناونے. سورہ المائدہ آیت نمبر 15 وحدہ لا شریک ارشاد پیا فرمائے دے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. فرمائے تحقیق میں اللہ دی طرفوں تہاڈے کول دو چیزاں آئیں. کیا دی جڑا بندہ میرے نال سفر پیا کریں دے. تحقیق میں اللہ دی طرفوں تہاڈے کول دو چیزاں آئیں. مالک کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمائے من اللہ نور ایک نور آئے و کتاب مبین. دوسری میں اللہ دی کتاب آئیے. چونکہ لفظ کتاب استعمال تھے لہٰذا اس ٹائم خالق دی طرفوں کتاب ہے اللہ دا کلام قرآن حکیم. یعنی کتاب دے لفظ نے سمجھائے کہ اللہ دی طرفوں آمن والی کتاب تو اس آیت جو مراد قرآن مجید. مالک اے اپنی مخلوق کو مشکل پا چھوڑئی. مالک اے تیری مخلوق حیران و پریشان ہے. بھئی کتاب دے لفظ دسائے بھئی ہیک تا قرآن آئے. دوچھی کیڑی چیز ہے یہ تائیں فرمائے جو دوچھا آئے نور. مالک تیری مخلوق مشکلچ مبتلا تھی گئی ہے. مالک کی میں پتہ لگ سی بھئی جڑی کتاب دے نال دوجی شے آئیے تائیں تا آکھے جو نور ہے. اساں گلیں دے ودے ہیں بھئی او نور ہے کہندہ. او نور ہے کہندہ. او نور ہے کیسا؟ او نور ہے کیا؟ تو چونکہ خالق بھی فرمیں دے بھئی ہیک آئیے کتاب بیا آئے نور. آیت دے مزاج نے دو چیزہ دسائیں. خالق عادل، خالق علا کل شین قدیر. اگر مالک نے دو چیزہ کو کٹھا رکھے تا انہاں دا ہم پلہ ہونا ضروری، انہاں دا ہکو جھیاں ہونا ضروری. ان اللہ دی پوری کائنات اگر اس آیت دا مطلب تلاش کرنے تا چونکہ اللہ نے دو چیزہ رکھی ہیں کٹھیاں. ہک آئیے کتاب، دوچھا آئے نور. تا عدل الہی کو دے دے ہوئے اگر نور تلاش کرنے تا خالق پیے فرمائے دے ہک آئیے کتاب میں اللہ دی طرف ہوں. دوسرا آئے نور میں اللہ دی طرف ہوں. اگر نور لبھنے تا تلاش کتاب کو سامنے رکھ کے کرنا پوسی بھئی جیسا مزاج کتاب دا ہو سی. سلام اس خات کو جڑا بلند ہو گئے. جیسا مزاج کتاب دا ہو سی ویسا مزاج نور دا ہو سی. جیسی عظمت کتاب دی ہو سی ویسی عظمت نور دی ہو سی. اگر پنڈال ساتھ دے وے تا دے سامنا چاہنا بھئی خالق بھی فرمے دے کتاب بھی میری طرف ہوں نور بھی میری طرف ہوں. یعنی وہ عادل دے پلڑچ رکھ کے کائنات کو بھی رسیں دے. جی میں کتاب بے مثال ہے ویسے نور بے مثال ہے. سلامت و آباد شاد رہو. جی میں کتاب بے مثال ویسے نور بے مثال. جیسے کتاب لا زوال ویسے نور لا زوال. جیسے کتاب دا ہم پلہ کوئی نہیں ویسے نور دا ہم پلہ کوئی نہیں. جیسے کتاب جیسا کلام کوئی نہیں ویسے اس نور دا مد مقابل کوئی نہیں. جی میں کتاب اچ شک کوئی نہیں میں نور اچ شک کوئی نہیں. مالک پتہ کی میں لگے آخر او نور ہے کیسا او نور ہے کیوں جیاں. فرمائے اچھا اگر حالے بھی تے کو گل دی سمجھ نہیں پہ آتی جڑا کوئی مسئلہ پیش آوی وقت ٹر پیا کر تے کو پہلے میرا گھر گولنا چاہیے. مالک کیڑا گھر؟ فرمائے کعبے نہیں آ سکتا. کعبے دی شبیہ ہے مسجد جڑی تیرے شہر چ بنی ہوئی ہے. مالک مسجد کیویں بولا؟ فرمائے جیرلے آزان دی آواز آوے تے کو پتہ لگوے سی جو اے میں اللہ دا گھر رہے اور میں آزان دی آواز دے پچھو ٹر پیاں. گال شیعہ دی نہیں جڑا محمد رسول اللہ پڑھ دے ایک دفعہ بیدار تھی جڑا
آزان دی آواز کو گلیندہ گلیندہ میں ٹرا مکتب اسلام میں کو ایک فرقہ ملے جنہ کو آکھا ویندے بریلوی آزان تو پہلے ایک عالم دین نے سپیکر کو آن کر کے سپیکر تے منہ رکھ کے اللہ اکبر تو پہلے ایک گواہی دیتی ہے. کیڑی گواہی؟ مدینہ دو رخ کر کے او عالم پیاہ دے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول تیرے تے سلام، السلام علیکہ یا نورم من نور اللہ، اے اللہ دے نور میرا سلام. سلام ہے اس ہاتھ کو جڑا بلند ہو گئے بھائی جان. آئے اللہ دے نور، سلامت رہو جی، مولا نیاز قبول فرماوے. آئے اللہ دے، اے نیاز دے چکر جی گال نہ بھولو انہیں. آئے اللہ دے نور میرا سلام. یعنی مکتب بریلوی نے رسایا بھائی میرا نبی ہے اللہ دا نور، اور قرآن ارشاد پیا فرمے دے ایک کتاب آئی ہے، دوسرا نور ہے. ایک کتاب، دوسرا نور. اور خالق فرمائے دو چیزاں کو میں کٹھا رکھ کے عدل الہی دے پلڑے چتول چھوڑے. ہن جنہاں کو پچھلے لفظ یاد ہیں، جی میں کتاب بے عیب ویسے نور بے عیب، جی میں کتاب لا ریب ویسے نور لا ریب، جیسے کتاب لا زوال ویسے ہی نور لا زوال، جی میں کتاب شک نہیں ویسے ہی نور دی عظمت اور فضیلت اور رسالت شک نہیں. جڑا بندہ جاگدہ بیٹھے اپنے آپ کو امت مصطفیٰ سمجھ دے ذرا سر چاہویں، جی میں کتاب لا زوال ویسے ہی نور لا زوال. اور اللہ پہ فرمائیں دے قد جاءکم، تہاڈے کول آئین، تہاڈے کول آئین، یعنی خالق نے عدل الہی دے پلڑے چ رکھ کے قرآن اور اپنے نبی دی عظمت کائنات کو ڈس چھوڑیے کہ جی میں قرآن بے عیب ویسے مصطفیٰ بے عیب، جی میں قرآن لا ریب ویسے مصطفیٰ لا ریب، جی میں قرآن نازل تھی ہے ویسے ہی مصطفیٰ گود آمینہ دے وچ نازل تھیا ہے. سلامت و آباد شاد رہو. جی میں قرآن بے عیب اویں مصطفیٰ بے عیب. ہون جیڑا مصطفیٰ اچ عیب کٹھے، بھائی قرآن اچ کوئی عیب کٹ سکتا ہے؟ یعنی جی میں قرآن اچ عیب نہیں کٹ سکتا ویسے مصطفیٰ اچ عیب نہیں کٹ سکتا. جیسے قرآن لا ریب ویسے مصطفیٰ لا ریب. ہون آؤ سار چاہو جڑے علی علی بیٹھے ہو جملہ دیونا چاہنا بھائی اللہ دے قرآن دے صحیح بھائی ایک کتاب آئی ہے، دوسرا نور آئے ہے. اور بریلوی مکتب دی مسجد تو اعلان تھی گئے جو میرا نبی ہے اللہ دا نور، اے اللہ دے نور میرا سلام، میرا نبی ہے اللہ دا نور. یا رسول اللہ نور فقط تو صحیح نہیں، نبیان دے سلطان نے حدیث ارشاد فرمائیے جے کو میرا پہلا جملہ یاد ہے جو میں اسے ممبر تو تورے نال وعدہ کر چکا، یا قرآن پڑھنا ہے یا نبی دی حدیث پڑھنی ہے، ہر حلال زادے دے چہرے کو پڑھ دے ہوئے سلیم حیدر نقوی جملہ آکھنا چاہتے بھئی پیغمبر دے بارے قرآن آخری تے جو میرا نبی ہے نور. یا رسول اللہ کیا تسا کل ہے نوری وے؟ نہیں، انا و علی من نور الواحد، میں کلہ نہیں، میرا بھیرا علی بھی نور ہے. سلامت و بادشاہ رہو. میں کلہ نور نہیں، میرا بھیرا علی بھی نور ہے. یعنی ہون نور دے دو حصے جناب دے سامنے آگئے بھئی یہ ہستیاں نور. اور قرآن پیاد ہے بھئی عدل الہی دا تقاضا ہے جیسی عظمت کتاب دی ویسی عظمت اس نور دی. یعنی جتنا مرتبہ قرآن دا اتنا ہی مرتبہ اس نور دا. جڑا بندہ جاگدہ بیٹھے جڑا گہری گل سمجھ گندے ہونے واسطے جملہ آکھنا چاہنا جی میں کوئی قرآن نال جنگ نہیں کر سکدا، نور دے انہ دو حصیاں نال اویں کوئی جنگ نہیں کر سکدا. اگر کوئی قرآن نال جنگ کرے تا کون؟ اگر کوئی انہ نال کرے تا کون؟ میں نہیں کھڑا ہدا تو سا بیٹھے آدھے ہو. توجہ چاہساں کوئی اس نور نال اویں جنگ نہیں کر سکدا کیونکہ رتبہ قرآن برابر ہے. ہن توجہ چاہساں اور یہ گلتا نبیان دے سلطان آخری ویلے فرما کے گئن انی تارکن فیکم الثقلین،
کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی میں تہاڈے درمیان دو برابر دیاں جے مومن آندے دیکھنے تو میں کو نہ سنو توجہ چاہسان میں تہاڈے درمیان دو برابر دیاں وزنی چیزاں چھوڑ کے پیوے نا یعنی پیغمبر نے ثقلین دا لفظ رکھ کے دسائے بھئی جتنا رتبہ قرآن دا اتنا رتبہ میری اہل بیت دا جتنی عظمت قرآن دی اتنی عظمت میری اہل بیت دی یعنی نبیان دے سلطان پیدے سے بھئی جتنا مرتبہ قرآن دے اتنا مرتبہ اہل بیت دے جی میں قرآن تے شک نہیں میں اہل بیت تے شک نہیں جی میں کوئی قرآن دا مخالف نہیں ہو سکتا ویسے ہی کوئی اہل بیت دی مخالفت نہیں کر سکتا جیسے کوئی قرآن نال دشمنی نہیں رکھ سکتا ویسے ہی اہل بیت نال کوئی دشمنی نہیں رکھ سکتا یا رسول اللہ وقت ہے کیا فرمایا کہ لئی یفتارے کا حتی یاردہ علی الحوض اے ہک دوجھے کل جدا نہ ہو سن یہاں تلک کے حوض کوثر تک پہنچ ونجن یعنی پیغمبر پہ فرمائن ازل تو گھن کے ابد تک قرآن اہل بیت دے نالے ہن پوری دنیا سچین دی ودیے جو نبی تو بعد قرآن چلا گیا مسجد علی پاسے اہل بیت چلی گئی حویلی تطہیر قرآن اور اہل بیت کٹھے کی بہن پوری کائنات پریشان ہے فیصلہ حسن دے دور چ نہیں ہویا فیصلہ علی دے دور چ نہیں ہویا فیصلہ مصطفیٰ دے دور چ نہیں ہویا فیصلہ کجا ہویا کربلا تو بعد جڑا سر کٹ کے نوکے نیزہ تے چڑھ کے قاتل بلند کیتا حسین پڑھ کے سنا کے دسایا اہل بیت کل بھی قرآن نال اہل بیت آج اے ہاتھ سلامت راوین موضوع پسند آنا پیے جی اہل بیت کل بھی قرآن نال اہل بیت آج بھی قرآن نال بھائی ایسا رشتہ قرآن اور اہل بیت دا جیڑا کدہیں ٹوٹ نہیں سکدا کیونکہ نبی بنائے کیونکہ نبی فرمائے بھئی اہل بیت دا قرآن نال ایسا رشتہ ازل تو گھن کے ابد تک چلو ہون کوئی بندہ اسے مجمع چ اٹھ کے سوال کر سکتے سلیم حیدر نقوی تائیں بڑا بڑا دعویٰ کر چھوڑے بھئی جڑا دنیا تو پردہ فرماون دے بعد قاتل نے نیزہ چاہے تو دنیا کو پتہ لگے بھئی اہل بیت چاہے قتل ہو بھی ونے جس کو گال سمجھ آندی پہ بھائی ہر بندے واسطے سلیم حیدر نقوی نہیں پہ پڑھ دو توجہ چاہساں بھائی چاہے قتل ہو بھی جامن پھر بھی قرآن نال ہن اتنے تک گل پہنچ گئی ہن کوئی سوال کر سکتے سلیم حیدر نقوی ٹھیک ہے اس دنیا کو چھوڑن دے بعد تا اہل بیت قرآن نال ہے مگر کیا دنیا تے آون تو پہلے بھی جس بندے کو سمجھ آندی پہ سلیم حیدر نقوی اس دا ممبر دی بلندی تو شکریہ ادا پیا کرے دے جڑا اتنی مشکل گفتگو کو پیا سمجھ دے بھائی کرو سوال مدح بھائی مالک تیری زندگی دراز فرماوے بھائی کرو سوال کہ اگر اہل بیت قتل ہون دے باوجود قرآن نالے تا کیا دنیا تے آون تو پہلے بھی قرآن دے نال اہل بیت دا کوئی رشتہ ہے کیونکہ رشتہ نبیان دے سلطان نے بڑھائے تا آؤ عالم اسلام کو پوچھ دے ہیں آؤ پوری کائنات تے سوال کرنے ہیں کہ کیا کوئی ایسا موقع بھی ہے تھا اہل بیت دنیا تے آون تو پہلے بھی قرآن دے کٹھے نٹھے گئے ہومن تب پوری کائنات دا مرکز ہے کعبہ جڑا میں کعبے دی دیوار دے نہ لگ کے میں سوال کیتا ہے میں آکے کعبے دی کندھ تو دسا کیا اہل بیت اور قرآن پہلے بھی کٹھے ہیں کعبے دی کندھ تے موجود لکیر نے گواہی دیتی ہے کہ جڑا مصطفیٰ دے ہاتھن علی دا پہلا دی اس کائنات اکھا کھول کے آدھے یا رسول اللہ آنکھوں تا میں قرآن سنا رہے وا اے ہاتھ سلامت بھائی تو یہ جوانیاں سلامتوں میں آنکھوں تا میں قرآن سنا دے ماں یعنی کائنات کو معلوم ہو گیا کہ بھئی اہل بیت اور قرآن دا ایسا رشتہ ہے کہ اجا قرآن آیا نہیں پہلے پڑھ کے سنا چھوڑے پہلے کیوں پہلے کیوں سنائے بھائی نبیان دے سلطان دنیا تے آئے
پاک پیغمبر نے بھی دنیا تے آ کے اکھ کھول کے قرآن پڑھے ہے. جڑا بندہ نبی کو سوچے اس دی اپنا معیار ہے. جڑا نبی ساکو ساڑے مرشد علی نے دسا ہے، کیونکہ اگر نبی دی عظمت پوچھنی ہے تا علی تو پوچھ کہ جڑا شب ہجرت ہوندے بستر تے ستا ہے، کہ جائیں دعوت ذوالعشیر جو اٹھی کے نبی دی گواہی دیتی ہے. اگر پوچھنی ہے تو میرے مرشد علی تو پوچھ. نبیان دے سلطان نے بھی دنیا تے آ کے پہلا اعلان کیا کہتا ہے؟ قد جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. پیغمبر نے بھی دنیا تے آندے قرآن پڑھے. امیر المومنین نے بھی دنیا تے آنکھ کھول کے فوراً ہی قرآن پڑھے. کرو سوال سلیم حیدر نقوی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے بھئی آندے ہی قرآن کی میں پڑھے؟ اجا قرآن دا نزول نہیں ہویا بات اسے حدیث تے آؤ جڑی پہلے پڑھی. پیغمبر فرمایا کیا ہے؟ میں تہاڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہوں. گال میری سمجھن نال تعلق رکھ دی. اس جملے تے اگر داد نہ ویڈیو تو سلیم حیدر نقوی قید بعد دے اس غیور مجمع دا شکر گزارے کیونکہ تسا حق ادا کر چھوڑے. اس جملے تے توری دعائی میرے حق کافی ہے. بھائی دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہوں. سلیم حیدر نقوی ممبر تے آ گیا. میں جسے لے ممبر چھوڑے میں ونجن لگا. میں آکھا جی میں اے مائک اے ساؤنڈ اے بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی بھی سمجھدار بندہ میری اس گل دی تائید نہ کرے سی. کیوں؟ او اکسن شاہ صاحب جس ویلے تساں آئے ہو اس ویلے نہ تا اے ساؤنڈ تو آڑے نال آئی. زندہ باد سلام ہے اس بندے کو جڑا میری گلتے پہنچ گئے. نہ اے ساؤنڈ تو آڑے نال، نہ اے پاک ممبر تو آڑے نال، نہ اے غیور مجمع تو آڑے نال. یعنی بندہ چھوڑ کے او چیز ویندے جیڑا اپنی نال گھن کے آیا ہوئے. اگر میں آکھا جی میں اپنی گڈی چھوڑی وینا بات درست گل پہ میں گڈی تے آیا ہون چھوڑی وینا. میں آکھا جی میں کپڑا چھوڑی وینا میں کپڑا گھن کے آیا تے چھوڑی وینا. میں آکھا جی گھڑی لہا کے رکھی وینا. یعنی گل درستے. پیغمبر پہ فرمیندن میں تہاڈے درمیان دو چیزاں چھوڑی وینا، ایک قرآن دوسری اہل بیت. یعنی پیغمبر دی عظمت فضیلت اور قول کو سمجھن واسطے عقل دی ضرورت ہے. جہاں دے کوئی عقل نہیں اس کو نبی سمجھ نہیں آندا. توجہ چاہسا پیغمبر دے فرماون دا مطلب اے ہے کہ جڑا میں آیا قرآن بھی نال. سلام ہے بھئی اس بندے کو. جڑا میں آیا قرآن بھی نال، میری اہل بیت بھی میرے نال. ہون دو چیز آئیاں نال. یعنی جتھوں پیغمبر آئے جتھوں پیغمبر آئے اے دو چیزاں بھی اتھوں آمنی ہیں. بھئی میں جو ٹوراں بکھر چوں تے چیزاں میں آکھیاں گھنے ہیں بھئی نال تا ایدہ مطلب ہے بھی چیزاں بھی اسے بکھر چوں آئیاں نا. بھئی جتھوں میں آیا اتھاؤں چیزاں آئیاں. یعنی جتھوں پیغمبر آئے قرآن بھی اتھاؤں. قرآن بھی میں پہلے آکھا جی گل قرآن چو کرنی ہے یا پاک پیغمبر دی حدیث چو کرنی ہے. نبی سوہنا ارشاد فرما کے اس کائنات چو ظاہراً پردہ فرما گئے اور اپنی امت کو درس دے کے چلے گئے. میں دو چیزاں چھوڑ کے پیا ویندہ. ایک دنا قرآن ہے دوسری دنا میرا خون میری اہل بیت. یعنی پیغمبر پہ فرمیندن کہ اے دو چیزاں میں نال گھن کے آیا اور جتھوں میں آیا فقط میری امت اے نہ سمجھے کہ جتھوں میں آیا فقط قرآن تو ہے نہیں بلکہ جتھوں میں آیا میری اہل بیت بھی اتھوں آئی ہے. جیویں میں آیا اویں میری اہل بیت آئی ہے. چونکہ قرآن بھی اتھوں آیا ہے تا ہن سمجھ گھنے مقام نبوت اور مقام اہل بیت کہ جیویں قرآن آیا نبی بھی اویں آیا اہل بیت بھی اویں آیا. جیویں قرآن آیا اویں اہل بیت اویں ہی پاک پیغمبر. یعنی اے ہے رتبہ اے ہے مقام نبوت اور مقام اہل بیت.
پاک پیغمبر پہ فرمیندن بھائی دنیا والے یاد رکھ گنو میں اے دو چیزاں تہاڈے درمیان چھوڑ کے پیا وینا اور ایک قیامت تلک ہک دوجے دے کٹھے راسن ہک دوجے کول کدیں جدا نہیں تھی سکدے جتنی عظمت قرآن دی اتنی عظمت میری اہل بیت دی جتنا رتبہ قرآن دا اتنا رتبہ میری اہل بیت دا جی میں قرآن شک نہیں ویسے میری اہل بیت شک نہیں جی میں قرآن نال بغض نہیں رکھنا ویسے میری اہل بیت نال بغض نہیں رکھنا یا رسول اللہ اتنا تدسو اے تدسو بھی اہل بیت چھوڑی میں نا او اہل بیت ہے کون او اہل بیت ہے کون جملہ آکھا چاہ مزاج ہن سہیں او اہل بیت ہے کون کدہ آئی کتھا راہ دیئے اہل بیت ہے کون دو جملے پہلے سن گی دے وے اہل بیت شامل مولا حسین جو نو کے نیزہ تے قرآن پڑھے پہلی ہستی مل گئی دنیا تے آندے قرآن پڑھے مولا علی دو جی ہستی مل گئی تری جی ہستی پاک پیغمبر نے قرآن چوڑ سائے تری جی ہستی کون ہے تری جی ہستی کون ہے فرمائے کل لا اسألکم علیہ اجرن آیت آن دیوے سبحان اللہ جی illal مودتا فی القربہ یعنی پاک پیغمبر رسے بھئی میں تو ہڑے کل کوئی شے نہ منگدا سوائے اپنی قربہ دی مودت دے ہن قربہ دی تفسیر اچھتا پنجتن ہن مگر قربہ دے لفظ کو سمجھو ہو سکتا ہے کوئی بندہ آکھے بھئی پاک نبی نے اپنی طرفوں بیان کر رہی تھے ہو سکتا ہے کوئی بندہ آکھے بھئی تفسیر اللہ نے اپنی طرفوں شامل کر رہی تھے چلو تو ساڑیاں تفسیر نہ من تو ساڑی گہل نہ من قرآن دا لفظ تا من سکتا ہے قرآن دے لفظ تے تا کہیں کس میں کوئی بحث نہیں بھئی قربہ عہدے کہہ کوئن عربی زبان نال جڑے بندے دی واقفیت ہے اگر کوئی بندہ ہی تھا عربی جانن والا بیٹھے ہوئے سلیم حیدر نقوی انہیں کل تائید منگنا چاہنا بھئی قربہ عربی زبان اچھ عہدے کہہ کوئن صرف ابواب الصرف جڑا بندہ پڑھ چکا ہے قربہ واحد مؤنث دا سیگے سے واحد مؤنث دا سیگے یعنی قرآن پی عہد ہے کہ اگر تسا نبی کو نبوت دا عجر دیونا چاہندے ہو تا نبی دے گھر رچوں واحد مؤنث یعنی ہیک مستور جے کو گل سمجھ آنی بھی نبی دے گھر وچوں ہیک مستور ہے جہن دے نال مودت کرو قرآن دے لفظ دے مطابق واحد مؤنث دا سیگا قربہ نبی دے گھر رچوں ہیک مستور نال مودت کرو ہیک مستور نال محبت کرو آؤ پاک پیغمبر دی بارگاہ پوچھ دیں یا رسول اللہ عجر دیونے تو حقوں مودت کرنی ہے مستور نہ دساؤ او مستور ہے کون دسو او مستور ہے کون پاک پیغمبر دی حدیث گولن واسطے جڑا میں تمام تر مقادے پہ فکر دیاں کتاباں کو کھولے میں کتاباں دا مطالعہ کرنا شروع کیتے میں گولنا شروع کیتے بھئی اللہ دا قرآن پیا دے اگر نبی کو عجر نبوت عجر رسالت دیونا چاہندے ہو جڑا بندہ میری گل دا لطف بھی اگندے اگر نبی کو عجر دیونا چاہندے ہو تا نبی دے گھر رچ ایک مستور ہے جس مستور نال مودت کر رہی ہے ایک مستور ہے جس مستور نال یا رسول اللہ آپ فرماؤ کیڑی مستور ہے جس مستور نال مودت کرنال تواری نبوت تواری رسالت دا عجر ادا ہوئے دے فرمائے او ایسی مستور انا ابنتی فاطمہ تو ان اللہ یرزا لرزاہا او ہے ایک مستور کہ جہن دی رضائی چ اللہ دی رضا ہے جہن دی ناراضگی چ اللہ دی ناراضگی جہن دی رضائی اللہ دی رضا جہن دی ناراضگی چ اللہ دی ناراضگی یعنی اگر او مستور کہتے لعنت چکرے تا اللہ دی لعنت اندے تے پہنچ ویسی اگر او مستور کہیں کو سلام چکرے تا اللہ دا سلام پہنچ ویسی مستور کونے فرمائے انہا الفاطمہ تو امو ابیہا اور کوئی نہیں ہوا تا مستور ہے جڑی اپنے بابا دی بھی ماں ہوا مستور اے ہوا مستور ہے جہن دی مرضی مصطفیٰ دی جہن دی مرضی خدا دی مرضی اس مستور نال مودت کرنا اس مستور دی محبت
اللہ دی رضا، اللہ دی محبت، اللہ دی مودت دے دپیاں اکھاں چ آنسو آ گئے، کیونکہ ہر بندہ نتیجے تے پہنچ گئے جو قرآن جیندی مودت دا حکم دیتا ہے نا، اوہ بی بی آئی جڑی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایڈا کوئی پیار ہے نہ پیو تے دھی دا، جڈاں جو آئیے ہر بندہ جان دے۔ علماء اسلام نے لکھے پاک پیغمبر نے اٹھ کے استقبال کیتا نا جی، کیتا، فقط استقبال نہیں کیتا۔ علماء اہل سنت صحیح بخاری چ بھی جملہ ملوے سی، اجلسہا علی مجلسہی، جتھاں نبی بہدے ہن اتھائیں بلہاویں ہا، اور تاریخ دیئے جتنی دیر دھی بیٹھی راوے ہا پیو کھڑا رہندا۔ اجرکم اللہ جدی ہے تھی گئی، جتھاں پاک نبی باندھے ہن اتھائیں بلہاویں ہا، جتنی دیر دھی بیٹھی راوے ہا بابا کھڑا رہندا ہے۔ جدہ دھیاں ملنا میں نا جی، اے دستور دنیا ہے، اور اے دستور نہیں سنت نبوی ہے کہ پیو دھی دے سار تے بوسا دین دے، اے دستور دنیا ہے، سنت نبوی ہے۔ پاک پیغمبر اپنی دھی دے سار تے بوسا دے میں نا، سار تے بوسا دیوان دے بعد پاک پیغمبر جڑا میں پہلا جملہ کہ میں اسے نال مسلسل ہوگی، پاک پیغمبر سار تے بوسا دیوان دے بعد فَقَبَّلَ يَدَيْهَا، دھی دا سجا ہاتھ چاہویں نا، کہیں ویلے ہاتھ دی تلی تے بوسا، کہیں ویلے نورانی انگلیاں تے بوسا۔ رب جانے نبی دھی دا ہاتھ چم دے کیوں ہیں۔ اجرکم اللہ جدی ہے آگئیے مولا حسین تیری ہے قبول فرماوے، حسین دی ماں دے دکھج رہے کرنا اللہ۔ ازادارو پاک نبی ہاتھ تے بوسا دے میں نا، نبی ہاتھ چمے نا۔ اپنی 63 سالہ زندگی دے وچ پاک نبی نے وکھرے رنگ دا پیار تا ہر کہے نال پاک نبی کیتا ہے نا، ہر کہے نال محبت کیتی، مگر دو ہستیاں نال وکھرے رنگ دی محبت آئی۔ کیڑی کیڑی؟ ہک ایہ دھی ہاتھ چمے نا، سر چمے نا۔ آؤ ہن دو جی ہستی سن سکتے ہو، دو جی ہستی جڑے ویلے آوے ہاں نا، اسے دھی دا دکھا بچڑا حسین جھولی چ بہاویں نا، وقت حسین دے رخسار چمن دے بعد کہہ ویلے گل تے بوسا، کہہ ویلے اس پاسو گردن تے بوسا۔ ہن جے سن سکدا ہے تو جملہ آہداں، دھی دے ہاتھ چم دے ہن، حسین دا گل چم دے ہن۔ اے میں جھولی چاہی کھڑا میرا مسلمان ویر ساڑے رومن تے کو ڈھیر سارا اعتراض ہے۔ آج دے بعد ہیک لازا گھر ون کے سوچیں صحیح جو سلیم حیدر نقوی آہدہ کیا کھڑا ہا، دھی دا ہاتھ چمنا، پاک پیغمبر نواسے دا گل چمنا، مسلمانہ کو کوئی ایڈا ویر ہا نبی دی بوسا گہنال جو جہندہ ہاتھ چم دے ہیں، اوے ہاتھ تے مسلمان تازیانے مرین دے رہے، جہندہ گل چم دے ہیں، شمر ہیک نہیں 13 ضربہ۔ جزاکم اللہ مولا تیری ہے قبول فرماوے۔ جہندہ ہاتھ چم دے ہیں، ہاتھ زخمی، جہندہ گل چم دے ہیں، گل زخمی۔ بس اتھائی میں مکا دیتے، دو لفظ بے آکھنن۔ ازادارو تاریخ گواہی، اے ممبر دے غلاف ہے ہاتھ پائی کھڑا، پوری زندگی نبی نے اپنی دھی دا احترام دسے، اٹھ کے پیار کر کے اپنی جھاتے بلہا کے۔ اے تہاڈے شہریج کوئی وڈا سردار نمبردار کہیں کو ملنا آوے نا جی، تے بندے نال دروازے تک پہنچاون آنن، پورا پروٹوکول بنا کے چاوا قرآن رکھ میرے سارتے، جڑا تیڑا تے میرا نبی دھی دے درد ٹورے ہاں نا، عالم اسلام دی مرکزی شخصیت آئی، تیڑا تے میرا نبی سارے اصحاب نال ٹور دے ہن، دروازے تک پہنچاونا دے ہن۔ ازادارو حدیث جملہ نہ ہوئے سلیم حیدر نقوی دی گردن کٹ چھوڑیں، جلے نبی دھی دے دروازے تے پہنچے نا ایمیں رکوے نے ہن، امامہ کھول کے گالی چاونے ہاں۔ ازادارو تاریخ دیئے نبی رک منجنا پہلے رخ دروازے دو ہوندہ ہے، ہن مڑ کے اصحاب دو ہی دیکھے نا، کئی دفعہ طور کے دھی دا دروازہ ہی دیکھے نا۔
اجرکم اللہ جائیں ہائے کر چھوڑیے ایک دفعہ دروازہ کئی دفعہ اصحاب تو دیکھ کے پیغمبر اعظم ہی کا حدیث ارشاد فرماویں ہاں رو کیا کہنا معاشر الاصحاب او میرے صحابہ اِنَّا ابنتی فاطمہ تو بیتوہا بیتی لوگو یاد رکھے اے جڑا گھر رہے نا اے فقط میری دھیدہ نہیں میں محمد دا گھر رہے جزاکم اللہ نبی دی دھی تیرے وین مولا تیرا ماتم قبول فرماوے اے گھر کلہ میں میری دھیدہ نہیں میں مصطفیٰ دا گھر رہے اچھا ہون گھر دو اشارہ پاک نبی کر چکے نا بھئی دروازہ بھی تا گھر اچھ شامل ہوں دے نا چاچو جان تو سونی ہے دی قسم ہے فقط گھر دا نہیں نہ دے دروازہ شامل ہوں دے لیکن پاک نبی اٹھ کٹ کے سرے کی جمعہ آدھر اٹھ کٹ کے پیغمبر درد و اشارہ چکرے نا رو کے آکھے نا بابوہا بابی یاد رکھے ای گھر دا دروازہ میں محمد دا دروازہ ہے متا کل کو لکڑیاں کٹھیا چکر ہے متا کل کو رشتہ بڑھائے جزاکم اللہ ہے کر چھوڑ دے میں ممبر حوالے کر رہا اجرکم اللہ سے اے دروازہ میں مصطفیٰ دا دروازہ ہن میں عالم اسلام تو پوچھ دا اے سیدہ تیرا مہمانہ جھولی چاہی کھڑا جس ہن تک ہے کیتی ہے سیدہ ہوندی ہے قبول فرماوے جڑا نہیں کر سنگا توجہ دا طلبگاراں پاک نبی ساری زندگی ہر نماز تو پہلے ہر نماز دے بعد دھی دے در تے کھڑ کے در دی عظمت جو دسیے وقت مسلمانہ چوکھا احترام کیتا ہے اجرکم اللہ ہو جائیں ہائے کیتی ہے مولا تری ہے قبول کرے چوکھا احترام کیتا نے ازادارو تاریخاں اٹھا کے دیکھ ایشو دروازہ ہے مدینے دے لوگ رل کے باروں دھکا دے دے ہیں کل ہی بطول دروازہ بند کر کے دی حیا کار اندر میریاں دھیاں پردادار ہیں جزاکم اللہ علی دی دھی ترے وین قبول فرماوے حیا کرو اندر میریاں دھیاں اس دروازے دے دکھ میری تا زبان کو طاقت نہیں جو میں بیان کراں ازادار مگر ہک دکھ ہے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بہار چ لکھے جڑا اے دروازہ جل گیا ہے نا بہوں سوکھا سن کے دیتا ہے لفظ جڑا اے دروازہ جل گیا ہے نا مسلمانہ اپنا کام جڑا مکمل کر چھوڑا ہے نا ایو جڑا دروازہ جلاوان والا بندہ ہے نا صاحب بہار نے لکھے کہ این بندے کاغذ قلم چاہے شام اچ رہندہ ہے سک سنگتی ہم مزاج او کو خط لکھ کے مبارک دے کے پیا دیتے کو مبارک ہوئے کہہ کئی لہندہ بیٹھے خط لکھ دا بیٹھے آدھتے کو مبارک ہوئے بدر تو گھن کے خیبر تئی حنین تئی علی ساڑے مردہ کو مارہا اسا علی دے گھر ونج کے علی دی زوجہ کو مریں دے رہے ہیں او ساڑے مردہ کو مریں دے رہے اسا ان دی زوجہ کو مریں دے رہے ہیں حسن تے حسین دے کھڑ والے اجرکم اللہ آخری لفظ ازادارو جڑا خطی چا اگلا جملہ ہے غیرت مند برداشت نہیں کر سکتا نبی دی کلی تھی نبی دی دکھی تھی آدھے جلے ایسا گھارج داخل تھے ہیں نا جملہ اس آپ لکھے خط دے وچ آدھے جلے داخل تھے ہیں دروازہ تا جلدہ پیا نبی دی دھی دروازے دے تلے آئی آدھے داخل تھے ہیں اساں نبی دے داماد کو گرفتار کی تھے ہونڈے سامچا آدھے اس رنگج جڑا اساں گرفتار کر کے ٹرے ہیں نا ہن جڑا غیرت مند مسلمان بیٹھے ہوں دی میں ہے سننا چاہنا آدھے گرفتار کر کے جڑا ولدے پیہا سے نا آدھے میں ڈٹھے رب جانے کیویں دروازہ ہٹایا سی نبی دی تھی دروازہ ہٹائے بڑے اوکھیاں بازوان دے سہارے دروازے دے تلو نبی دی تھی اٹھئے آدھے میں دہدہ پیا ہیم نبی دی تھی دی نگاہ پئیے علی دے گلج رسی نظر آئیے آدھیے او کو پاسے دا زخم بھول گئے اپنے دکھ بھلا چھوڑے نے ساڑے سامنے والائیے ہاتھ ودا کے آدھیے میں علی کو نمجھان دے سا میں علی کو نمجھان دے سا ظالم آدھے جڑا نبی دی سامنے آئیے نا آدھے بیا تک کچھ میں کو سمجھ نہیں آئی آدھے میں علی دی رسی چھوڑ دیئے آدھے میرا ہاتھ اٹھ رہا یا نبی دی تھی خاک تے جھڑ پئیے آدھے میں کو آدھی آئی نہ مار اتھائی میرا بابا بوسے دے دا آدھی آئی نہ مار او میری جوڑی کھڑی رہ دی
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. چلو تو آنکھ ہے تو میں جملہ آنکھ دینا. آدھی ہے نمار میری جوڑی کھڑی رہ دی ہے. آزادارو وقت جتنے نہیں جی دی رہی ہے پترہ کو منہ لکے دی رہی ہے. آخری نہیں جڑا علی کفن پوائے تے حسن تے حسینین آزادارو کفن دا ہٹ رہا. حسن پھرا کو گل چلائے رو کے آدھے حسین ہن تے اماں لکے دی رہی ہے. ولا دیکھنا تماچا دے نشان او ساڈی ماں زخمی